ہاں، خواتین کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ، جس کا نیٹ ورک نہ صرف بے حد مضبوط ہے بلکہ اس سے منسلک لوگ انتہائی منصوبہ بندی سے دنیا بھر میں خواتین کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ یونیسیف اور سار کی رپورٹ کے مطابق ہر سال اوسطاً 4500 خواتین اور بچے بنگلہ دیش سے پاکستان اسمگل کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اندرون پاکستان میں بھی خواتین کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ کی آپ نے بات کی، خاص طور پہ خواتین کی، تو پاکستان میں یہ سلسلہ بالکل کچھ شکایت آئی تھی لیکن کہ کوئی اسرٹنمنٹ نہیں تھا۔ تو یہ آپ کو دیکھیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹس جب آتی ہیں تو یہ تمام چیزیں فلوٹ ہوتی ہیں اور اس سے اس کا سدباب بھی کیا جاتا ہے اس کا۔ اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان ڈیموکریٹک فورسز برسر اقتدار رہی ہیں، اور جب ایسی فورسز برسر اقتدار ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہاں یہ تمام شکایات آتی ہیں، چاہے وہ خواتین کے سلسلے میں ہوں، چاہے وہ بچوں کے سلسلے میں ہوں، یا وہ مین کے سلسلے میں ہوں، تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اس وقت بے روی بھی بڑھتی ہے اور یہ تمام شکایتیں آتی ہیں، لیکن کوئی ایسی خطمہ نہیں ہے۔ ہوا ہے ضرور ہوتی ہیں چیزیں، معاشرے میں اچھائیاں برائیاں ہیں، اور یہ بھی تمام چیزیں ایک معاشرے کا جز ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو چیزیں ہیں اس کا سدباب ہونا ضروری ہے، اور اس میں تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ پاکستان میں اوورآل پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ خواتین کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ انسانی اسمگلنگ جو ہے وہ بھی اس میں عورتوں کو بہت زیادہ تعداد میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے خرید و فروخت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر لڑکیوں کی جو جبری طور پہ شادی کی جاتی ہے، پیسوں کے عوض شادی کی جاتی ہے، فورس میریجز ہیں اور بانڈڈ لیبر ہیں، اس میں بہت ساری اقسام شامل ہیں خرید و فروخت میں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی جانب، عورتوں کی خرید و فروخت کرنے والے کالے دھندے میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنا۔ اس کالے دھندے کا پردہ چاک کرنے کے لیے ٹیم سرکار نے اس مکروہ کام میں ملوث کئی افراد سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ انہیں ایک لڑکی یا عورت خریدنی ہے، جس پہ کئی دنوں کی تلاش کے بعد ہمیں ملا انسانیت کے لبادے میں ملبوس ایک بھیڑیا، سرور عرف نک کٹا۔ اس سے ملنے کی ملاقات طے ہوئی کوثر نیازی کالونی میں۔ اس کالونی میں چند کلومیٹر اندر انسانوں کے درمیان ایک حیوان موجود ہے، جس کو بے نقاب کرنے ہم اس دلدل میں پہنچ گئے۔ عورتوں کے اس سوداگر کا نام ہے سرور عرف نک کٹا۔ ہم اس مقام پہ کس کے ساتھ آئے، یہاں کس طرح پہنچے اور ہمیں کس طرح اس جگہ اور شخص کا معلوم ہوا، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ راز فی الحال کھلا نہیں۔ یہاں ہم خود خریدار بن کر آئے ہیں۔ اس قسم کا دھندا کرنے والے عموماً گنجان آبادیوں میں رہتے ہیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے اور وہ یہ مکروہ کام آسانی سے کرتے رہیں اور ان کو خریدار بھی آسانی سے مل جائے۔ ایک ایسے ہی کردار کو بے نقاب کرنے کے لیے ٹیم سرکار کراچی کے گنجان آباد علاقے کوثر نیازی پہنچی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم ایک پل کے نیچے پہنچے۔ چلتے چلتے قدم اچانک بھوجل ہو گئے۔ دماغ میں خیال آیا کہ کہیں راز فاش کرنے کے چکر میں ہمارا راز تو فاش نہیں ہو گیا۔ آس پاس کے ماحول سے دل چل ہمیں گھبرایا، شہر کے خراب حالات اور اجنبی لوگ، ان باتوں نے ڈر بن کے ہمیں ڈرایا۔ اگر ہمارا انجام ہو گیا تو یہ سچ منظر عام پہ کیسے آئے گا؟ بس پھر کیا تھا، دماغ کی بتی جلائی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ مزید آگے جانے کے بجائے سرور عرف نک کٹا کو قریب ہی کسی ہوٹل پہ بلایا جائے۔ فون پہ سوداگر کو اطلاع دی اور ہم واپس پلٹ آئے۔ سرور عرف نک کٹا نے قریب ہی ایک گلی میں انتظار کرنے کو کہا اور ہمیں اگلی گلی میں بلایا۔ کہیں آگے ہمارے لیے کوئی جال تو نہیں بچھا، اس کو شک تو نہیں ہو گیا؟ دماغ میں کئی سوال گھومنے لگے۔ خیر، ان سوالوں کے لیے ہم نے قدم بڑھا ہی دیے۔ جب ہم اگلی گلی پہنچے تو تقریباً 50 سال سے زائد عمر کا ایک باریک شخص ہماری طرف آتا دکھائی دیا اور قریب آ کے جو اس نے کہا اس نے ہمیں حیران کر دیا۔ سلام دعا کے بعد موصوف نے اپنا تعارف کروایا۔ یہی تھا عزتوں کا سوداگر سرور عرف نک کٹا۔ ہمیں بہت حیرت تھی کہ ایک باریک شخص کس طرح خواتین کی خرید و فروخت کے دھندے میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن جب اس نے منہ کھولا تو سارے راز کھل گئے۔
वो काम पक्का मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, हाँ पक्का काम कराची। कल का दिन छोड़ कर परसों का दिन, हाँ परसों सेट को बुला के इनको दिखाओ ना, मैं परसों सेट को बुला के लड़की मेरे को दिखा दे। हाँ दिखा दूंगा, वो मेरे हाथ में आ गया। सर वो फिर भी बोल के गया मेरे को कौन खा के गया, तो खाओ इसको कैसा भी करो। मैं मेरी बात मेरे पास नहीं आती, लड़की 14-15 साल की। पता चल गया कि हम खवातीन की खरीदो फरोख्त करने वाले एक शख्स सरवत उर्फ नक्कटा के साथ बातचीत कर रहे हैं और सौदा चल रहा है एक औरत की मिल्कियत का। कितना पैसा लगेगा? ऐसा 3 लाख रुपया। अरे अंदाज रखो, अंदाज रखो, कितना तो लिखा हो जाएगा? क्यों हमने माले के कितने जाकर हो ज्यादा लाख लेगा, सब चीज जाने का। अरे आप बात कितनी खा सकते